اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک غیر محرم کے اوپر ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے کافی زیادہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ مردوں میں ہیں بلکہ مرد اور چھوٹے بڑے سبھی میں ہیں اس طرح کی چیزیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ دین کی کمی کی وجہ سے، دین کا جو علم ہے ہم لوگوں نے حاصل نہیں کرنا ہوتا، تو اس کی وجہ سے بدکاریاں، زنا بازیاں، ہماری نظروں کا اٹھ جانا، کسی غیر محرم کے ساتھ بات چیت، اس کو ہاتھ لگانا، اس طرح کے کافی زیادہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ اس طرح کے مسائل سے پردہ اٹھاؤں، تاکہ اویئرنیس ہونی چاہیے ہم لوگوں میں۔ جب تک آگاہی نہ ہوگی ہم لوگوں میں تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ کیونکہ قرآن کو ہم لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اگر تو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم نے ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ عربک ہماری آفیشیل لینگویج بھی نہیں ہے، نہ ہی ہماری کوئی مادری اس طرح کی زبان ہے کہ ہم عربی کو سمجھ سکیں، عربی کو ہم سمجھ سکیں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بآسانی طریقے سے قرآن اور حدیث سے جو جتنے بھی ثبوت ہیں، حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، یا قرآن کے اندر جو بھی آیات ہیں، ان کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ لوگ دیکھ کر اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ہدایت دے، مجھے بھی دے، اور ہم لوگ اس پہ عمل کریں۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہ تو آپ اس طرح کی کسی دوڑ میں شامل ہو کہ آپ نے ڈیلی ایک قرآن کی جگہ پہ آپ نے ایک سپارہ پڑھنا ہے یا 3-4 پیجز آپ نے یہ پڑھنے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ 2-3 لائنیں پڑھ لیں، لیکن اچھے طریقے سے جب آپ پڑھیں گے تو دین کی آگاہی آپ میں پیدا ہوگی۔ اللہ کی ذات آپ کو آئینہ ایک دکھا دے گی کہ کون سی ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں ٹھیک ہیں، کون سی غلط ہیں۔ جس طرح غیر محرم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے مجھے بتایا کہ اپنی نظروں کو ہٹا لو۔ یعنی کہ جب بھی آپ کسی راستے سے گزر رہے ہوں یا کسی بازار میں ہوں، اگر آپ کی اچانک نظر اٹھ جائے کسی عورت پہ یا عورت کی کسی مرد پہ، ضروری نہیں ہے کہ عورت کی اٹھ جائے تو یہ مسئلہ ہے، مرد عورت دونوں کے لیے یہ آگاہی ہے، دونوں کے لیے قرآن میں سورۃ نور کے اندر دونوں کے لیے حکم ہے کہ جب بھی اگر مرد کی نظر اٹھ گئی یا عورت کی اٹھ گئی تو اسے شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں، نظروں کو ہٹا لیں ادھر سے۔ یہی شریعت ہمیں یہ چیزیں بتاتی ہیں، جس طرح قرآن کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 دونوں کے اندر موجود ہے۔ آیت نمبر 30 کے اندر ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے بے شک خبردار ہے۔ اللہ کی ذات بے شک آپ دن کو کریں، رات کو کریں، اندھیرے میں کریں، آنکھوں سے چھپی باتیں ہوں، پیچھے ہوں، جتنے بھی احکامات ہیں جن پہ آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں دن رات کو، بے شک اللہ کی ذات اس سے خبردار ہے۔ اور اسی طرح سورۃ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر موجود ہے کہ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اے نبی ان مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش والی جگہ، یعنی کہ جو زیورات کے مقامات ہوتے ہیں، گلا ہو گیا جس میں ہم زیور لٹکاتے ہیں موسٹلی، اس کو ظاہر نہ دیا کریں، مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھا رہا کریں۔ دیکھیں کہ اس طرح کے ہمیں احکامات کی قرآن بھی تعلیمات دے رہا ہے کہ اس میں بھی آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں مردوں کو حکم دیا گیا، پھر عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم دونوں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حکم ہے کہ جب بھی اس طرح کی سٹیجز آئیں، اس طرح کا کوئی آپ کے سامنے مرحلہ گزر رہا ہو، تو آپ لوگوں نے شریعت پہ چلنا ہے۔ کسی غیر محرم کے اوپر اگر آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ بے شک آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہی کہا کہ ان مومن مردوں عورتوں دونوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہی عزت ہے، یہی اسلام ہے جو ہمیں اچھائی کا راستہ بتاتا ہے۔ جس طرح ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ دو غیر محرم مرد یا عورت ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتائی ہے کہ جہاں پہ دو غیر محرم ہوتے ہیں تو وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہم سب کو اس دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔